بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مسلم پولیٹیکل فلاسفرز کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ پیچھے ہم نے ویسٹرن پولیٹیکل تھنکرز کو دیکھا تھا، جس میں سے ایک دو تھنکرز آلموسٹ رہ گئے ہیں۔ کون کون سے؟ ایک تو مونٹیسکیو صاحب رہ گئے ہیں، ان کی فلاسفی ہم نے ڈسکس کرنی ہے ابھی، تو وہ آگے آ کے کریں گے۔ ایک دو اور بھی ہیں جو آج کل ایک ٹرینڈ میں ہیں، پیپرز میں آ جاتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مسلم تھنکرز جو ہیں ان کی طرف، جن میں سے الفارابی ہیں، الماوردی ہیں، ابن خلدون ہیں، علامہ اقبال ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، امام غزالی ہیں۔ تو ہم ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اگر ایگزام میں کوئی پیپر آ جاتے ہیں، ویسٹرن پولیٹیکل تھنکرز بھی ہیں اور مسلم بھی، اگر آپ کو ویسٹرن آتے ہیں ان پہ کمانڈ ہے تو آپ انہی کو کیجئے گا، کیونکہ مسلم پولیٹیکل تھنکرز جو ہیں یہ تھوڑے سا پولیٹیکل ہیں، اور یہ کہ فلاسفی تھوڑی سی کنفیوزڈ فلاسفی ہے ان کی، تو ایگزامینر زیادہ نمبر نہیں دیتا۔ تو کوشش کرنی آپ نے ویسٹرن پولیٹیکل تھنکرز کو دیکھنا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو مسلم پولیٹیکل تھنکرز جو ہیں وہ ڈیٹیل سے کروائیں گے۔ آج جو ہمارے پاس مسلم پولیٹیکل تھنکرز ہیں جن کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، وہ الفارابی ہیں۔ الفارابی مسلم پولیٹیکل تھنکرز ہیں جنہوں نے ایک آئیڈیل سٹیٹ کا کانسیپٹ دیا تھا کہ اس کے مطابق جو سٹیٹ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو الفارابی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے الفارابی، ان کی بایوگرافی، جس کو ہم انٹروڈکشن بھی بول سکتے ہیں۔ پھر ان کے کانٹیکسٹ کو دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ تھیوری کیوں پیش کی۔ پھر ان کی ہم تھیوری کی طرف آئیں گے، کنسیپٹ آف آئیڈیل سٹیٹ بائی الفارابی، ٹھیک ہے نا، اس میں رئیس الاول کیا ہے۔ اچھا، پھر رئیس الاول جو ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، پھر اس کا اپوائنٹمنٹ کا جو پروسیجر ہے وہ کیا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں۔ پھر انہوں نے اسٹیٹ کی مختلف کلاسیفیکیشن کر کے دی ہوئی ہے اپنی آئیڈیالوجی میں، ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ اس کے مطابق ایک اسٹیٹ کس طرح کی ہوتی ہے۔ لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے ہم بایوگرافی پہ آ جاتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں دیکھتے ہیں، ہی واز بورن نیئر ایران، یہ ایران ٹرکی بارڈر، یہ ایران اور ٹرکی کے بارڈر کے قریب قریب پیدا ہوتے ہیں۔ He came to prominence at the age of 50s because he went to Baghdad at the age of 50s. وہ بغداد کو موو آن کرتے ہیں ایران سے، تو وہاں پہ 50 سال کی عمر میں، تو وہاں سے ان کو شہرت ملتی ہے۔ He studied philosophy, politics, maths and other sciences. In Baghdad he started teaching and later on also appointed as Qazi ul-Quza. جو چیف جج ہوتا ہے، چیف جسٹس ہوتا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ بعد میں وہ چیف جسٹس اپوائنٹ ہوتے ہیں بغداد کے اندر۔ ہی ٹریولڈ فرام بغداد ٹو دمشق اینڈ فرام دمشق ٹو ایلیو۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بغداد سے دمشق جاتے ہیں، پھر ایلیو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سیریا واز نو دا کیپٹل آف خلافت۔ خلافت جو ہے اس کا کیپٹل اب جو تھا سیریا تھا۔ ہز بک نیم واز مدینۃ الفاضلہ۔ مدینۃ الفاضلہ ان کی کتاب کا نام ہے، جس کا مطلب ہے، اس کی کتاب کا نام جو ہے مدینۃ الفاضلہ ہے، جس کا مطلب ہے دا پرفیکٹ اسٹیٹ اور دا آئیڈیل اسٹیٹ، ایسی اسٹیٹ جو ہر طرح سے پرفیکٹ ہو۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں، ان کی بایوگرافی ہم نے پڑھ لی، پھر کانٹیکسٹ پہ آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ بایوگرافی کے بعد کانٹیکسٹ دیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ تو اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ الفارابی جو تھے، یہ اس وقت جو ٹائم پیریڈ چل رہا تھا وہ عباسی جو تھے ان کا ٹائم پیریڈ چل رہا تھا۔ عباسی ڈینسٹی تھی اس وقت مسلمز میں، جو گورن کر رہی تھی مسلمز کو، تو اس کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا، خاص طور پہ خلیفہ کے لیے کہ اس کو اپوائنٹ کیسے کیا جائے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہوگی، اس کے کیا کام ہوں گے، اس کے بہت ساری آبجیکشنز تھیں اور بہت سارے امیدوار تھے خلیفہ کے لیے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے بننا، کچھ کہتے تھے ہم نے بننا، اور مختلف ان کی آپس میں اب جنگیں سٹارٹ ہو گئی تھیں۔ ایک
پاور سٹرگل گیم جو تھی وہ آن ہو گئی تھی مختلف قسم کی، اور ایک تھریٹ تھا خلافت کو. تو بیسیکلی ایک ریزن یہ تھی، دوسرا یہ کہ یہ قاضی القضا تھے، تو یہ اسٹیٹ کو سپورٹ کر رہے تھے. تو اسٹیٹ کو جو بھی تھریٹس تھے اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی یہ کتاب لکھی کہ آئیڈیل اسٹیٹ اس طرح کی ہوتی ہے، سٹیزن اس طرح کے ہوتے ہیں، اور جو اس کا ہیڈ ہے اس کی یہ لائبلٹیز ہیں. تو یہ تھا اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کہ انہوں نے تھیوری پیش کیوں کی، کیونکہ وہ خود اسٹیٹ کا حصہ تھے، قاضی القضا تھے، چیف جسٹس تھے. تو انہوں نے اپنی مدینۃ الفاضلہ جو کتاب لکھی اس میں یہی بتایا کہ آئیڈیل اسٹیٹ یہ ہوتی ہے، اس کا جو رئیس الاول ہے اس کے اختیارات یہ ہیں، اس کی کوالیفیکیشن یہ ہے، تاکہ ان کا مقصد یہی تھا کہ اسٹیٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی بغاوت نہ ہو، کسی قسم کی کنگ کے حوالے سے، منارک کے حوالے سے، بادشاہ کے متعلق سے، رئیس الاول کے متعلق اس سے متعلق کسی قسم کا کوئی ابہام نہ ہو لوگوں کے اندر. لیٹس اسٹارٹ ہز کنسیپٹ آف آئیڈیل اسٹیٹ. دیکھیے گا ذرا، اس نے کہا کہ ایسی اسٹیٹ جو رئیس الاول جس کو گورن کر رہا ہو، ہم اس کو ایک پرفیکٹ یا آئیڈیل اسٹیٹ بولتے ہیں، یا مدینۃ الفاضلہ جو انہوں نے نام دیا کتاب کا وہ بولتے ہیں. تو اس کے مطابق اب رئیس الاول کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ جو پلیٹو کی فلاسفی تھی اس میں جو آئیڈیل اسٹیٹ تھی، اور اس میں ایک فلاسفر کنگ تھا، سیم اسی طرح کا یہ ایک آئیڈیا لے لیں آپ پلیٹو کی تھیوری کا. وہاں پہ فلاسفر کنگ تھا، یہاں پہ رئیس الاول ہے. It says, he says مدینۃ الفاضلہ سینٹرز اراؤنڈ رئیس الاول، کہ یہ جو آئیڈیل اسٹیٹ ہے اس کا جو مرکز ہے وہ کنگ ہے. And the رئیس الاول is the most powerful and learned leader in a state. He gave 12 attributes of رئیس الاول. اس نے 12 خصوصیات بتائیں رئیس الاول کی، کہ رئیس الاول اس طرح کا رئیس الاول ہوتا ہے جس میں یہ 12 خصوصیات ہوں، ہم اس کو رئیس الاول بنا سکتے ہیں. اچھا، اب اس کی کوالیفیکیشن ذرا دیکھیں. یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا آئیڈیل اسٹیٹ کیسی ہے، جس کو رئیس الاول رن کر رہا ہو. اب رئیس الاول کون ہے؟ ہم نے بتایا کہ یہ وہ ہے جو پوری ریاست ہے اس کا جو سینٹر ہے وہ رئیس الاول ہے، اسی سے ریاست چلتی ہے، وہی سب کچھ ہے. پھر اس کی ہم کوالیفیکیشن کی طرف آ رہے ہیں، ایٹریبیوٹس کی طرف آ رہے ہیں کہ اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی 12 خصوصیات ہیں. یہ 12 خصوصیات میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ نے ایز اٹ از یہی لکھ دینی ہے، تو آپ کو یہ اچھے نمبر مل سکتے ہیں یہاں سے. لیٹس اسٹارٹ. رئیس الاول مسٹ بی بریو. پہلی خصوصیات کہ اس کو بریو ہونا چاہیے. ہی مسٹ ہیو اے گریٹر انڈرسٹینڈنگ. اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی سٹرانگ ہونی چاہیے. ہی مسٹ ہیو دا ویژوائزیشن آف وٹ از سیڈ. اس کو یہ پتا ہو کہ اس نے کیا کہا، مطلب سمجھدار قسم کا بندہ ہو. ہی مسٹ ہیو پرفیکٹ فزیکل آرگنز. کہ اس کے جو فزیکل آرگنز ہیں وہ پرفیکٹ ہوں، جیسے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، آنکھیں، کان، ناک، قد، جسامت، ہر طرح سے وہ پرفیکٹ ہو. ہی مسٹ ہیو پرفیکٹ سینسز. سینس آپ کو پتہ ہے جو ہمارے 6 سینس ہیں، 6 حصے ہیں، 5 حصے ہیں، 5. تو وہ بھی اس کی سٹرانگ ہونی چاہیے. ہی مسٹ بی کائنڈ آف ایبل ٹو اوائڈ ایکسیسو ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ. مطلب وہ ایکسیسو ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ نہ کرتا ہو. ہی مسٹ ہیو اے پرفیکٹ ریٹینٹیو میموری. اس کی جو میموری ہے وہ بڑی شارپ ہو، بڑی تیز میموری ہو، ریٹینٹیو میموری ہو، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزیں اس کو یاد رہیں. ایسا نہ ہو کہ وہ صبح کا کھایا ہے شام کو بھول جائے. ہی مسٹ ہیو دا پاور ٹو کنوے ادرس ہز اوپینین ود لیسٹ آرگومنٹ. مطلب وہ کم ٹائم میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں دوسروں کو اپنی پوری گفتگو جو ہے وہ سمجھا سکے. مطلب اس کے پاس نالج اچھا خاصا ہو، الفاظ کا ذخیرہ ہو. ہی مسٹ ہیو لو فار ٹروتھ اینڈ ہیٹرڈ فار لائی. مطلب وہ سچ جو ہے اس سے اس کو محبت ہو، اور جو جھوٹ ہے اس سے وہ نفرت کرتا ہو. ہی مسٹ ہیو breath of heart, generous and must hate the tyranny and brutality. کہ وہ پرامن ہو،
ٹھیک ہے نا، امن کو پسند کرتا ہو، شفیق ہو، اور ظلم اور بربریت کو وہ اس سے نفرت کرتا ہو. He must have power to distribute justice without fear. وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی پاور بھی ہو کہ وہ جسٹس جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروا سکے بنا کسی خوف کے، وہ کسی سے ڈرتا نہ ہو. He must have sufficient wealth. کہ اس کے پاس sufficient wealth بھی ہو. اب یہاں پہ دیکھیں کہ sufficient wealth کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمراء کو سپورٹ کر رہا ہے، کہ وہ جو اسٹیٹ میں جو امیر لوگ تھے ان کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ جو نچلے طبقے کے لوگ رائز کر رہے تھے اسٹیٹ کے اندر، بغاوت کر رہے تھے، ان کو یہ روکنے کا ایک پیغام ہے کہ یہ جو کنگ ہوگا وہ پیچھے امیر فیملی سے ہونا چاہیے. کیوں ہونا چاہیے؟ ہی مسٹ ہیو سفیشینٹ ویلتھ، اس کے پاس ایک دولت ہو. وہ اس کے پیچھے آرگومنٹ کرتے ہیں کہ جب ایک بندہ امیر ہوگا، اس کے پاس پیسہ ہوگا، تو اس کی نظر اسٹیٹ کے پیسے پہ نہیں ہوگی، وہ اسٹیٹ کے پیسے کو اپنے استعمال میں نہیں لائے گا، اور یہ کہ وہ کرپشن نہیں کرے گا، نیپوٹزم نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ ہرس نہیں ہوگی، لالچ نہیں ہوگی. تو یہاں تک تو ہم نے دیکھا کوالٹیز، اس کی کیا کوالٹیز ہیں اس کے اندر. ایٹریبیوٹس کوالیفیکیشن، ہم نے 12 کوالیفیکیشنز پڑھی مختلف، کہ جو رئیس الاول ہے اس کی کیا کوالیفیکیشنز ہیں. اب ہم اپوائنٹمنٹ کا میتھڈ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو رئیس الاول ہوگا اس کو کس طرح اپوائنٹ کیا جائے گا. فارابی says that it is possible that we may not get a person without qualities. پہلے تو یہ کہ اگر اس طرح کا بندہ ملتا ہے جس میں 12 کوالٹیز ہیں اس کو لگا دو. پھر وہ آگے کہتا ہے کہ اگر اس طرح کا بندہ نہ ملے جس میں یہ 12 کوالٹیز نہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے. A person with 5 to 6 of these qualities are allowed if anyone not met the criteria of 12 qualities. اگر یہ 12 کوالٹیز کسی ایک شخص میں نہ ہوں تو جس میں 5 سے 6 ہوں اس کو لگا سکتے ہو. اچھا آگے دیکھیے ذرا. if not find 5 to 6 qualities, پھر کیا ہوگا. with shura consist of 3 people who must have aggregate these 12 qualities. تو وہ کہتا ہے کہ اگر یہ 5 سے 6 کوالٹیز بھی نہ ملے تو ایک شورا ہونی چاہیے جس میں کتنے بندے ہوں، 5 سے 6 بندے ہوں، یا پھر شورا آف 3 پیپل، مطلب 3 بندے ہوں جس میں وہ شورا جس میں یہ 12 کوالٹیز آ جائیں. اب اندازہ لگائیں کہ اس کو سلیکٹ کرنے کے لیے، اپوائنٹ کرنے کے لیے ایک شورا ہونی چاہیے. پھر اگر اس بندے میں 5 سے 6 کوالٹیز بھی نہ ہوں تو شورا وہ ہو جس کے ممبرز کے پاس کم سے کم ملا کے یہ 12 کوالٹیز ہو جائیں. تو وہ شورا پھر کسی ایک بندے کو اپنی ججمنٹ کے ذریعے اپوائنٹ کر لے تو وہ بھی ٹھیک ہے، رئیس الاول بن سکتا ہے. اچھا آگے دیکھیں. if these not available then a person who has been brought up by a man with these qualities, it's look like monarchy. مطلب یہ کیا ہے؟ پہلی ہم نے کہا کہ جس میں یہ 12 کوالٹیز ہوں اس کو ہم رئیس الاول لگا لیں. دوسرا ہم نے کہا کہ اگر وہ بھی نہیں ہے جس میں 5 سے 6 کوالٹیز ہیں ہم اس کو رئیس الاول لگا دیں. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر ایک شورا ہو جو 3 ممبران پہ مشتمل ہو، اور وہ جو 3 ممبران ہیں وہ مل کے یہ 12 کوالٹیز پہ پورا اتریں، وہ مل کے ان کی جو کوالٹیز ہیں یہ 12 بنے، تو وہ کسی کو اپوائنٹ کر لیں اپنی ججمنٹ کے ذریعے، وہ بھی بیٹر ہے. اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک جو بادشاہ ہے جس میں یہ 12 کوالٹیز تھیں وہ کنگ لگ چکا ہے، تو وہ جب یہاں سے اپنی عہدے سے برطرف ہو رہا ہے یا سب دوش ہو رہا ہے تو وہ پھر کسی ایک ایسے بندے کو نومینیٹ کر لے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوگا، تو دین دیٹ ول بی انف آلسو. کہ یہ جو مونارکیل سسٹم ہے یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک بادشاہ ہے پھر اس نے کسی اور کو اپوائنٹ کیا، اس نے کسی اور کو کیا، تو یہ میتھڈ بھی وہ کہتا ہے کارآمد ہے کیونکہ اس میں کوالٹیز ہیں. وہ اسٹیٹ کو رن کر رہا ہے تو اس کو سمجھ ہے کہ اسٹیٹ کس طرح چلنی ہے. اب ہم نے یہاں پہ کوالیفیکیشن بتائی کہ ہم نے کس طرح اپوائنٹ کرنا ہے، اپوائنٹمنٹ پروسیجر تھا یہ. اب دیکھیں
ڈیوٹیز آف رئیس الاول. رئیس الاول کے فنکشنز کیا ہوں گے یہ دیکھیے گا ذرا. لیٹ اسٹارٹ. رئیس الاول از دا گارڈین آف اسٹیٹ. رئیس الاول جو ہے وہ اسٹیٹ کا گارڈین ہے. اینڈ ہی پرفارم فالوئنگ فنکشنز. اس نے یہ فنکشن پرفارم کرنے ہیں. دیکھیے گا ذرا. ہی شیل بی ریسپانسبل فار سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن آف دا اسٹیٹ. وہ اسٹیٹ کی سیکیورٹی اور اس کی پروٹیکشن کا ذمہ دار ہے, رسپانسبل ہے. اچھا اگلا دیکھیں اس کی اگلی کیا ڈیوٹی ہے. ہی مسٹ بی ایبل ٹو ویج جہاد ان دا نیم آف اسلام اینڈ ول لیڈ ٹو دا جہاد. کہ وہ اسلام کی خاطر, اسلام کے نام پر وہ جہاد کو اپلائی کرے, جہاد امپلیمنٹ کرے, جہاد کی کمپین کرے. اور یہ کہ صرف کمپین نہ کرے, اس کو لیڈ بھی کرے. اس کی جو تھرڈ ڈیوٹی ہے وہ دیکھیے ذرا. ہی مسٹ اپوائنٹ دا ایڈمنسٹریشن اسٹاف. وہ کیوں ایڈمنسٹریشن اسٹاف کو اپوائنٹ کرے؟ ہو وڈ اسسٹ ہم ان گورننس. جو اس کو گورننس میں اسسٹ کرے, مدد فراہم کرے. اب دیکھیے اس کی ایک اور ڈیوٹی ہے. ہی مسٹ آرگنائز دا کمیونٹی اینڈ سوسائٹی فار دا اٹینمنٹ آف ہیپینس. کہ وہ معاشرے میں خوشی حاصل کرنے کے لیے کمیونٹی اور سوسائٹی کو آرگنائز کرے. مطلب وہ کوشش کرے کہ معاشرے میں خوشیاں پیدا ہوں, غمیاں پیدا نہ ہوں. اچھا آگے ہے لاسٹ ون. ہز فنکشن از ٹو مینیج دا فائنانسز آف دا اسٹیٹ سو بیت المال ورکس انڈر ہم. کہ یہ جو بیت المال ہے یہ بھی رئیس الاول کے انڈر کام کرے گا. تو یہاں پہ ان کی جو رئیس الاول کی ان کی آئیڈیل اسٹیٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. کیسے کمپلیٹ ہوتی ہے؟ ہم نے بتایا کہ ان کی جو وہ ہے ریاست ہے, ان کی جو اسٹیٹ ہے مدینۃ الفاضلہ اس کو بولتے ہیں, جس کا مطلب ہے آئیڈیل اسٹیٹ یا پرفیکٹ اسٹیٹ. یہ کس طرح کی اسٹیٹ ہوگی جس کو رئیس الاول گورن کرے گا, رئیس الاول رن کر رہا ہوگا, اس کو ہیڈ کر رہا ہوگا. جس بھی اسٹیٹ کا ہیڈ رئیس الاول ہوگا تو وہ اسٹیٹ ایک پرفیکٹ اسٹیٹ ہوگی. اب رئیس الاول کیا ہوگا, اس کی یہ 12 خصوصیات اس نے بتائیں. اس جو بھی اس طرح کی خصوصیات رکھتا ہوگا تو وہ اگر کنگ ہوگا تو وہ رئیس الاول ہوگا. پھر ہم نے اس رئیس الاول کی اپوائنٹمنٹ پروسیجر کو ڈسکس کیا. اس کے 4 پروسیجر ہیں. یا تو پھر 12 کوالٹیز ہوں اس میں پوری کی پوری, یہ 12 نہ ہوں تو 5 سے 6 ہونی چاہیے. 5 سے 6 نہیں تو ایک شورا 3 ممبران پر مشتمل ہو جس میں یہ 12 کوالٹیز ہوں, وہ اس کو اپوائنٹ کرے. یا پھر آن گوئنگ جو کنگ ہے, جو رئیس الاول ہے, وہ کسی کو سلیکٹ کرتا جائے. تو یہ 4 میتھڈ اس نے بتائے. پھر ہم نے ڈیوٹیز یا فنکشن آف دا رئیس الاول ہم نے بتائے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آئیڈیل اسٹیٹ جو ہے اس کی الفارابی کی وہ اینڈ ہو جاتی ہے. آگے وہ کچھ اسٹیٹ کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں. یہ بھی اسی تھیوری کا حصہ ہے. کبھی کبھی اس کے اوپر بھی آ جاتا ہے کوسچن کہ الفارابی نے جو اسٹیٹس کی کلاسیفیکیشن کی وہ کس طرح کی, ذرا اس پہ نوٹ لکھیں. لیٹ سٹارٹ. اس نے کیا کلاسیفیکیشن کی؟ اس نے کہا کہ پہلی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے, اس نے 4 اس میں ڈیوائیڈ کیا. اس کی کلاسیفیکیشن جو کی اسٹیٹس کی, اس نے اسٹیٹس کی جو ٹائپس ہیں اس کو 4 ٹائپس میں 4 ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا. ایک کو اس نے کہا کہ ورچوس اسٹیٹ ہوتی ہے, جس کو اس نے کہا کہ یہ بیسٹ ہوتی ہے. پھر ایک اس نے کہا کہ اگنورینٹ اسٹیٹ ہوتی ہے, جس کو اس نے کہا کہ وہ بیٹر ہوتی ہے. پھر اس نے کہا کہ ایک ہوتی ہے امورل اسٹیٹ, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف گڈ ہے. اور ایک ایرنگ اسٹیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بیڈ اسٹیٹ ہے. اب دیکھتے ہیں پہلی فرسٹ ون ورچوس اسٹیٹ کس طرح کی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے جو سب سے بیسٹ ترین فارم ہے اسٹیٹس کی کلاسیفیکیشن میں وہ ورچوس اسٹیٹ ہے. یہ کیسے ہے؟ اٹ از دا سیم ایز آئیڈیل پرفیکٹ اسٹیٹ. وہ کہتا ہے کہ یہ وہ اسٹیٹ ہے جو میں نے اپنی تھیوری میں پیش کی, جس کو رئیس الاول گورن کر رہا ہے, یہ اس طرح کی اسٹیٹ ہے. اٹس بیسک ورک ٹو پروموٹ ہیپینس ٹو دا پیپل. اس کا جو بیسک پرپز ہے وہ لوگوں کو خوشیاں فراہم کرنا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایسی اسٹیٹ جو لوگوں کو خوشیاں فراہم کرے گی ہم اس کو ورچوس اسٹیٹ بولیں گے.
اب آتا ہے دوسری ٹائپ اگنورینٹ اسٹیٹ. وہ کہتا ہے یہ اس سے قدر بہتر ہے. یہ کون سی اسٹیٹ ہے؟ اٹس اے اسٹیٹ ان وچ دا رولرز آر ان اویئر آف ٹرو ہیپینس سو دے آر اگنورینٹ. وہ کہتا ہے یہاں پہ وہ اسٹیٹ ہے جس میں جو رولرز ہیں وہ بذات خود تو ٹھیک ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اصل خوشی ہم کس طرح دے سکتے ہیں. اگر ان کو پتہ ہوتا وہ اصل خوشی دیتے. یہاں پہ حقیقت یہ ہے کہ اس رولر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ٹرو ہیپینس ہے وہ کیسے آتی ہے. اچھا یہ تھی دوسری اسٹیٹ. دوسری ٹائپ تھی آف اسٹیٹ اگنورینٹ اسٹیٹ. یہ بیٹر ہے ورچوئس اسٹیٹ سے تھوڑی سی. ورچوئس اسٹیٹ بیسٹ ہے، پہلے نمبر پہ ہے. دوسرے نمبر پہ اگنورینٹ اسٹیٹ ہے جو قدرے بہتر ہے. تھرڈ ون جو ہے وہ کہتا ہے امورل اسٹیٹ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف گڈ ہے. یہ کس طرح کی اسٹیٹ ہے؟ اٹس اے اسٹیٹ دیٹ نوز ٹرو ہیپینس بٹ ڈز ناٹ فالو اٹ. یہ وہ اسٹیٹ ہے جس کا جو کنگ ہے، جس کا جو ہیڈ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اصل خوشی کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگوں کو وہ خوشی فراہم نہیں کرتا. تو یہ وہ ہے جو جان بوجھ کے لوگوں کو خوشیوں سے محروم کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ امورل اسٹیٹ ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ نہ تو لوگوں کو غم دیتا ہے نہ ہی خوشیاں دیتا ہے. تو اس طرح کی جو اسٹیٹ ہے یہ امورل اسٹیٹ ہے. یہ تھرڈ ون تھی. اب جو لاسٹ ون ہے اس کو کہتے ہیں ایرنگ اسٹیٹ. یہ بیڈ فارم ہے اسٹیٹ کی. یہ جو فورتھ کائنڈ آف اسٹیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بیڈ ہے. یہ کیا ہے؟ اٹس اے اسٹیٹ دیٹ پروموٹ دا کرپٹ پولیٹکس، کرپٹ پریکٹسز، گورنمنٹ از بزی ان کرپشن اینڈ ناٹ ورکنگ فار دا ہیپینس. یہ وہ اسٹیٹ ہے جس میں جو گورنمنٹ ہے وہ کرپشن میں لگی ہوئی ہے، وہ اس میں نیپوٹزم میں لگی ہوئی ہے، کرپٹ پریکٹسز میں لگی ہوئی ہے. اس کو لوگوں کی خوشیوں کا کوئی خیال نہیں ہے. دوبارہ بتاتا چلوں، یہاں پہ الفارابی نے کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹس جو کی ہے وہ 4 قسم کی اسٹیٹس ہیں. اس نے کہا ایک ورچوئس ہے جو سب سے اچھی ہے، جو آئیڈیل اسٹیٹ کے قریب ترین ہے. پھر دوسری ہے اگنورینٹ اسٹیٹ جو قدرے بہتر ہے. تھرڈ ون جو ہے وہ امورل اسٹیٹ ہے جس میں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ اصل خوشی کیا ہے، اس کے باوجود لوگوں کو خوشی نہیں دیتے. ایک ہے ایرنگ اسٹیٹ جو یہ کہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث ہے، بزی ہے، کرپشن کر رہی ہے اور لوگوں کو خوشیاں فراہم نہیں کر رہی. تو یہاں پہ ہمارا ٹاپک الفارابی اینڈ ہوتا ہے. ہمارے جو اگلے مسلم پولیٹیکل تھنکرز ہوں گے وہ المواردی ہوں گے، ان کو انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا.